بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کو جتنی شہرت مل رہی ہے اتنا ہی دشمنان اہل بیت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک سوال آج کل عام کیا جاتا ہے کہ کربلا میں کون جیتا؟ تو حقیقت میں کربلا میں فتح کا اعلان جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے خود دمشق کے بازار میں ابراہیم ابن طلحہ کے سوال کے جواب میں واضح فرما دیا تھا۔ ابراہیم ابن طلحہ نے جناب سید سجاد سے پوچھا تھا، علی ابن الحسین، کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ سر اٹھائے بغیر امام عالی مقام فرماتے ہیں، جب مؤذن اذان کہے اور اقامہ کے وقت اقامت کہنے والا اقامہ کہے، ان سے پوچھ لینا، ان صدایوں سے دیکھ لینا کون جیتا کون ہارا۔ اتنا عظیم جواب ہے اور اس میں فلسفہ کربلا بھی واضح ہے۔ گویا امام یہ واضح فرما رہے ہیں، اذان میں کیا ہے؟ اذان میں 10 دفعہ ذکر خدا ہے، 6 دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، 4 دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ 10 دفعہ توحید اور پھر 2 دفعہ رسالت، دعوت الی الحق، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ تو گویا یہ جناب امام یہ واضح فرما رہے ہیں، اگر توحید اور رسالت کا اعلان بچ گیا تو ہم فاتح، اور اگر آپ لوگوں نے مٹا لیا تو آپ فاتح۔ ایک بات حقیقت میں یہ اذان و اقامہ آج بھی گھر گھر میں جناب سید الشہداء اور کربلا والوں کی فتح کا نشان۔ دوسرا یہ کہ کربلا کا سارا یہ واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ یزید شہید کربلا سے اور اس خاندان سے بیعت لے لے۔ نقن صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، کٹا ہوا سر یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم جیت گئے، اس لیے کہ جیت اور ہار مقصد کے حصول اور حاصل نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر یزید کو بیعت لینے کا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ جیت گیا، اگر ہم نے بیعت نہ کرنے کے مصمم ارادے کو دکھلا دیا ہے تو ہم فاتح ہیں۔ اور کٹا سر یہ بتلا رہا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیتا تو یہ کٹتا نہیں، تو کٹا سر اعلان ہے فتح کربلا کا۔ اور تیسری اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا یہ واقعہ سارا اس لیے ہوا تھا کہ آل محمد کا نام مٹ جائے، ذکر ان کا مٹ جائے۔ آج کائنات کے کونے کونے میں وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو دربار یزید میں کہا تھا، واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ وہ قیدی بی بی نے جو اعلان کیا تھا، وہ اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج پورا کر کے دکھایا ہے، اور کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اہل بیت کا ذکر نہ ہو، کربلا والوں کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ ذکر بتلا رہا ہے کہ اگر ذکر مٹ گیا ہوتا تو یزید اور نظریہ یزید کامیاب تھا، اگر ذکر باقی ہے تو یہ اعلان ہے کہ حسین فاتح ہے، اور کربلا کا کامیاب کون ہے؟ کربلا میں کامیاب ہونے والے وہی ہیں جن کا آج ذکر گھر گھر ہے، اور یہ حقیقت میں وعدہ الہی پورا ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انہوں نے اپنے آخری سانسوں تک رب کو یاد رکھا، اور رب نے آج تک ان کو یاد رکھ کے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔